مدینے کی گلی میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے ہیں، ایک بڈڑی دروازے پہ بیٹھی ہے، اللہ اکبر، اور کیا کہہ رہی ہے، ہائے میں کیا کروں، کاش عمر میرے سامنے ہوتا، میں عمر کا گریبان پکڑ لیتی، اگر میرے سامنے زندگی میں موقع نہ ملا تو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں حضور کے حوض کوثر پر گریبان پکڑ کے لاؤں گی۔ حضرت عمر کی چیخ نکل گئی، اس بڑھیا کے دروازے پہ پوچھنے لگے، بتا تیرا عمر نے کیا بگاڑا جسے اتنے کوسنے دے رہی ہے؟ کہنے لگے اسے پتہ نہیں، میرا شوہر کوئی نہیں، میرے بچے کوئی نہیں، 25 دینار میرے پہ قرض ہے، آج کئی دن ہو گئے روٹی کا ٹکڑا میرے منہ میں نہ گیا، کہ تو نے جا کر عمر کے دربار میں بتایا تھا، حضرت عمر کو جا کے بتلایا تھا، کہ اچھا اب یہ نوبت آ گئی کہ دکھڑے سنانے کے لیے عمر کی چوکھٹ پہ جانا پڑے گا، وہاں جا کے دکھڑے سناؤں گی۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بڑا، پھر اسے نہیں پتا مدینے میں کیا حال ہے، کہ کتنا قرض ہے تیرے پہ، کہ 25 دینار۔ بیت المال گئے، 300 دینار لے کر آئے، 2 اونٹوں پر 2 توڑے لے کے آئے، فرمایا بی بی یہ رکھ، انشاءاللہ کل وہاں قصر خلافت میں آنا، عمر کے پاس آنا، میں بھی تجھے وہیں کہیں نظر آؤں گا، تیرے پورے سال کا، پوری زندگی کا تیرا انتظام کروں گا۔ وہ کہنے لگی بڑا عمر کا طرفدار بنتا ہے، کل وہاں تو یہی کر دے۔ کھانا دیا، جو گھر کے اندر پکا تھا وہ دیا۔ بی بی کہنے لگی سر پر ہاتھ پھیر کے، کتنا سونا ہے، کتنا نصیب خاندان کا فرد ہے، کس باپ کا بیٹا ہے، کاش عمر خلیفہ نہ ہوتا تو خلیفہ ہوتا۔ پھر بھی نہیں بتایا، یوں نہیں کہا یہ دعا کریو جی، آہو پنکھے کے پر پہ نام نہ لکھوایا۔ زکوٰۃ کا 5 کلو کا تھیلا، وہ بھی آدھے اس کے اندر آٹا، آدھا اس کے اندر پتہ نہیں کیا، برائے احصال ثواب حاجی فلاں بن فلاں بن فلاں صاحب، اور برائے صحت فلاں فلاں فلاں، پورا ڈسکا۔ یہ جوڑے زکاتوں میں تقسیم ہوتے ہیں نا، حاجی صاحب کو پتہ ہے ماشاءاللہ، کس کا پجامہ پھٹا ہوتا ہے، کس کی قمیض پھٹی ہوتی ہے، دعا کرنا، وہ پجامہ سیوے کہ تمہارے واسطے دعا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنا نام نہیں بتلا رہے کہ میں عمر ہوں۔ اب وہ کہہ رہی کاش تو عمر ہوتا۔ اب کیا کریں، بی بی خدا کے واسطے تیرے سے ایک بات کروں، مجھے بیٹا سمجھ کے میری بات قبول کر لے۔ وہ کہہ لی کیا بات؟ کہ ایسا کر عمر کی جگہ میں معافی مانگتا ہوں تو عمر کو معاف کر دے۔ انہوں نے کہا لے، اب تو بھی اس کا ساتھی ہے، ووٹر ہے، بڑا لگتا ہے میں نہیں معاف کرتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے بیٹھ کر ایسے رونے لگے جیسا بچہ دودھ کا بھوکا رونے لگتا ہے، ماں کی تلاش میں روتا ہے۔ بڑھیا کو ترس آیا، کہنے لگی اچھا تو عمر کا دیوانہ ہے، میں نے دیکھا کوئی نہیں، جا تیرے کہنے پہ اسے معاف کرتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ قلم منگوایا، کہ میرے پاس کاغذ قلم کوئی نہیں، وہ فرمایا یہ میرے پلے پر لکھ دے، میرے کرتے کے کونے پر لکھ دے، اللہ اکبر، کہ عمر میرا قرضہ تھا، میں نے ایک دکھڑا سنایا، عمر کی طرف سے مجھے 300 دینار دے گیا، جس کی خوشی میں میرا قرضہ اتر گیا، میرے گھر کے 2 مہینے کے کھانے کا انتظام ہو گیا، اس خوشی میں میں نے عمر کو معاف کر دیا۔ یہ بھی تحریر مکمل تھی، بی بی انگوٹھا دستخط کرنے والی تھی، اتنے میں 2 ہستیاں آ گئی، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، کہنے لگے امیر المؤمنین، ملک شام سے قافلے آئے ہوئے ہیں، ملک شام سے وفد آئے ہوئے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ بی بی کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا۔ حضرت امیر المؤمنین کا لقب بھی حضرت عمر کو ملا، اس سے پہلے کسی کو نہیں ملا۔ حضرت ابوبکر خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین حضرت عمر کو لقب ملا، کب ملا؟ عراق سے ایک وفد آیا مسجد نبوی میں، اور اس نے آ کے کہا این امیر المؤمنین، کہاں تمہارا امیر المؤمنین؟ انہوں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا ہمارے عراق میں بڑے کو امیر المؤمنین کہتے ہیں۔ اللہ کا کیا کرو گے؟ کہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہ وہ مسجد نبوی کے باہر وہ ایک کھجور کا درخت ہے نا، اس کی اوٹ کے اندر اینٹ کا سرانہ بنایا ہوا ہے اور بغیر فرش کے لیٹا ہوا ہے، دیکھے اور جا کے زور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول۔ حضرت عمر کی آنکھ کھلی، اب میں کیا ہوا؟ فرمایا ہم نرم بستروں پر عدل انصاف نہیں کرتے، ہمیں نرم بستروں پر نیند نہیں آتی، تو اللہ کی زمین پر انصاف کرتا ہے، تجھے کچے فرش پر نیند آ گئی ہے۔ اللہ
लिख के दे दे, इतने में आए। अमीरुल मोमिनीन मुल्क शाम का वफद आया हुआ, आपसे मुलाकात करना चाहता है। अल्लाह वो बीबी ने सुना, हक्की बक्की रह गई। उन्होंने कहा तू अमीरुल मोमिनीन है, पहले बताया क्यों नहीं? फरमाया अम्मा अपने वादे से ना फिरियो, अपनी तहरीर से ना फिरियो, अब तुझे पता लग गया। अल्लाह अकबर। अम्मा जान ये तहरीर मुझे लिख के दे दे। वो रोती भी जाती थी, हज़रत उमर से माफिया मांगती जाती थी। उमर तेरे सामने मैंने तुझे बड़ा बुरा कह दिया, क़यामत के दिन हुजूर के सामने मेरी शिकायत न करना। तू तो वो उमर है, सारे साहबा मुरीद है, तू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मुराद है। हर कोई चल के आया, लेकिन कमली वाला तुझे लेने के लिए बैतुल्लाह के दरवाजे पर चला गया है, तू मुराद रसूल है। अल्लाह अकबर। हज़रत अली पास खड़े थे, आपने हज़रत अली की तरफ चेहरा किया, हज़रत अली भी आबदीदा हो गए। हज़रत उमर रोने लगे, कहने लगे अली तुझे पता है ना हुजूर की बिशारत है, पहले अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली। अली अल्लाह अकबर। तूने हुजूर की जुबान से सुना कि तेरे से पहले मैं दुनिया से चला जाऊंगा। ए अली अगर तेरी मौजूदगी में मेरा इंतकाल हो जाए तो इस टुकड़े को अल्लाह अकबर मेरे कफन में रख देना। क़यामत का दिन होगा, रहमत आलम से मुलाकात होगी। हुजूर पूछेंगे बता उमर, उम्मत को तेरी झोली में डाल के आया था, बता मेरी उम्मत के साथ क्या सुलूक किया था। ये पर्चा निकाल के दिखा दूंगा। मेरी रियाया के अंदर एक औरत पे कर्जा था, उमर को समझी ना थी, उमर को पता लगा, उसने कर्जा उतार दिया, बुढ़िया ने माफ कर दिया, उसका लिखा हुआ तेरे दरबार में लेके आ गया। अल्लाह